وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير صدق الله العظيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کام میں لگا دیے تمہارے جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بحث کرتے ہیں بغیر علم جن کو علم بھی نہیں ہے ولا ہدیٰ نہ ہدایت ہے ولا کتاب منیر نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا جب ان سے کہتے ہیں کہ اتباع کرو جو کچھ اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اپنے آباء و اجداد کی اتباع کریں گے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر بلا شیطان ان کو بلاتا ہے دوزخ کے عذاب کی طرف گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی جو ان کے بیٹے کو نصیحتیں تھیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر ہوا اور انہوں نے سب سے زیادہ زور جو دیا ہے وہ توحید پر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا نمازیں قائم کرنا تو اس چیز کا انہوں نے اپنے بیٹے کو حکم دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں والدین کے بارے میں حسن سلوک کی آیات بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا اور اب جو میں نے رکوع آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں بکھری پڑی ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کو وحدہ لا شریک جان لو ان کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو پہچان لو اپنے رب کو پہچان لو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں جو چیزیں مسخر کی ہیں وہ انسانوں کے لیے ہی مسخر کی ہیں ان اللہ سخر لکم تمہارے لیے یعنی انسانوں کے لیے اللہ نے ان کو مسخر کر دیا ہے چلا دیا ہے کام میں لگا دیا ہے کائنات کی ہر چیز جو ہے انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند سورج ستارے بنائے انسان کے فائدے کے لیے سورج سے روشنی حاصل ہوتی ہے سردی میں اگر روشنی سورج کی روشنی ہے اس کی دھوپ ہے تو وہ انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے انسان تھوڑی سی دھوپ سینک لے اگر دھوپ میں بیٹھ جائے تو سردی کا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے انسان حشاش مشاش ہو جاتا ہے
اور پھر سورج کی گرمی اور سورج کی تپش جو ہمارے رزق کا انتظام ہے، رزق کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، فصلیں ہیں، کھیتی باڑی ہے، کھجوریں ہیں، پھل ہیں، تو یہ سارے اس سورج کی روشنی پر پکتے ہیں، سورج کی روشنی سے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تیار کرنے کے لیے سورج کی روشنی کا انتظام فرما دیا، اور پھر رات کو جو چاند آ جاتا ہے، چاند نکل آتا ہے، تو چاند کی روشنی ان پھلوں کے اندر، ان غذاؤں کے اندر رس اور مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک نظام بنایا ہے، اور پھر جو یہ ستارے، چھوٹے چھوٹے ستارے، سیارے، یہ چاند سورج کے گرد جو گھوم رہے ہیں، گردش میں ہیں، اس سے بہت بڑی چیزیں اور بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے، بہت ساری معلومات اس سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلے زمانوں میں تو لوگ نمازوں کے اوقات جو ہے ان ستاروں کے ذریعے معلوم کرتے تھے۔ صحابہ کے دور میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، اور بس ان ستاروں کے ذریعے صبح صادق کا، فجر کا اور ان اوقات کا جو ہے نمازوں کے اوقات کا حساب لگاتے تھے۔ اور آج بھی جو ہے وہ ماہر فلکیات، جو فلکیات کے ماہر ہیں، وہ ستاروں کے ذریعے آج بھی بتاتے ہیں، حالانکہ ان کے جو تجربے ہوتے ہیں بعض مرتبہ غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ان ستاروں کے ذریعے بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ تو یہ ستارے اور سیارے جو گردش میں ہیں، ان سے بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے، بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ بھی انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مسخر کر دی ہے، یعنی یہاں زمین بنا دی، زمین پر بھی دریا بنا دیے، سمندر بنا دیے، پہاڑ بنا دیے، زمین کے اندر کئی ساری نعمتیں اور خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے، انسانوں کے لیے میں مسخر کیے ہیں، ہر ایک چیز کو کام میں لگا دیا ہے، ہر چیز اپنے اپنے وقت پر چل رہی ہے۔ سورج اپنے وقت پر آ رہا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے، چاند اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا نظام اور سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس سے انسانوں کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، انسانوں کو فائدے ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں انسانوں پر نچھاور کر دی۔ ظاہری اور باطنی نعمتیں انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ ظاہری نعمتیں انسان دیکھ رہا ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، رات دن کا آنا ہے، زمین کے اندر خزانے، نعمتیں، یہ ظاہری چیزیں، ظاہری نعمتیں ہیں، پیڑ پرندے، چرند پرند، یہ سارا نظام ہے، ہوا کا نظام ہے، درخت ہے، پھول ہے، بارشوں کا نظام ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں ہیں جو انسان دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے۔ اور باطنی نعمتیں بھی ہیں، جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، فہم دے دیا، انسان کو، بعض لوگوں کو روحانیت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا روحانی فیض اس کو مل جاتا ہے، تو انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے۔ یہ بھی ایک باطنی نعمت ہے۔ اور پھر اس سے ایک تو وہ نعمتیں بھی مراد ہیں باطنی، جو ابھی ظاہر نہیں ہے، جیسے زمین کے اندر کتنی نعمتیں، کتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے، لیکن ظاہر نہیں ہے۔ جب انسان اس کو تلاش کرتا ہے تو وہ نکلتی ہیں، وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ باطنی چیزیں ہیں۔ کئی جگہوں سے جو ہے زمین میں جو ہے پیٹرول نکل آیا، مٹی کا تیل نکل آیا، گیس کے ذخائر نکل آئے، کوئلے کی کانیں برآمد ہو گئی۔ تو یہ ساری باطنی نعمتیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کے کام کے لیے بنا دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے معاملے میں آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں،
بغیر علم، ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، ولا ہدی، نہ ان کو کوئی ہدایت ملی ہوئی ہے، ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی روشن واضح کتاب ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بحث و مباحثہ بلا وجہ کا، جہاں بیٹھیں گے وہیں بحث و مباحثہ شروع کر دیں گے، وہیں دینی معاملات میں جو ہے ایک دوسرے سے الجھنا شروع کر دیں گے، حالانکہ علم ہوتا نہیں ہے۔ دینی معاملات میں ان کے پاس کوئی معلومات ہوتی نہیں ہے، لیکن بحث و مباحثہ اور بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے پھر بعض دفعہ انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی بعض دفعہ لوگ جو ہے تقدیر کے معاملے میں جو ہے اس میں بحث و مباحثہ کر دیتے ہیں، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے تو پھر جو ہے نقصان کیوں ہو گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے نقصان بھی تقدیر میں لکھ دیا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کام ہوگا تو پھر انسان کو بچایا کیوں نہیں؟ یہ کیسے تقدیر میں ہو گیا؟ فلاں کام کیسے تقدیر میں ہے؟ اللہ کو معلوم ہے تو اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ تو اس طرح کی بلا وجہ کی جو ہے بحث و مباحثہ انسان شروع کر دیتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں انسان کو بحث نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے کس طرح چلانا ہے نظام، کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور تقدیر کے معاملے میں اگر انسان بحث کرتا ہے تو پھر گمراہ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی زبان سے ایسی باتیں بھی پھر نکل آتی ہیں کہ جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں انسان کو الجھنا نہیں چاہیے، اور جس چیز کا معلوم ہی نہ ہو، علم ہی نہ ہو، اس بارے میں بحث و مباحثہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ایسے لوگوں سے انسان کو بچنا چاہیے جو بلا وجہ کے بحث و مباحثے کرتے ہیں، بلا وجہ کی جو ہے باتیں چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب معلومات نہیں ہے اس کو کہہ دیا جائے کہ بھائی مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، آپ علماء سے رابطہ کرو، اہل علم سے رابطہ کرو، میرے ساتھ اس معاملے میں بحث نہ کرو، اس سے انسان جان چھڑائے۔ ورنہ معلومات ہوتی نہیں ہے، اپنی طرف سے لوگ جو ہے باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے جو ہے دلیلیں دیتے رہتے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ گمراہ ہو گئے اور یا سامنے والے کو گمراہ کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں انسان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے معاملے میں الجھنا نہیں چاہیے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کے معاملے میں انسان کو جو ہے بلا وجہ بحث و مباحثے سے بچنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور فرمایا کہ جب کہا جائے ان کو، ان مشرکین سے کہا جائے، ان بحث و مباحثہ کرنے والوں سے کہا جائے کہ جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس کی اتباع کرو، یعنی قرآن مجید ہے، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اتباع کریں گے اپنے آباء و اجداد کی، ہم نے تو اس چیز کی اتباع نہیں کرنی جو اللہ نے نازل کیا ہے، ہم نے جس مذہب پر، جس چیز پر اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے اسی پر ہم چلیں گے۔ تو دین تو آباء و اجداد سے تو نہیں آیا، دین تو نبی لے کر آئے، دین تو وہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، احکامات تو وہ ہیں، مسلمان نے تو اس کو ماننا ہے۔ تو آباء و اجداد اگر غلط راستے پر ہوں گے تو کیا ہم بھی غلط راستے پر ہوں گے؟ آج بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں کہ بھئی ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے، اس طرح بتایا ہے، تو کیا وہ غلط بتایا ہے؟ ہمارے ماں باپ نے تو اس طرح کام کیا ہے، یہ اعمال کیے ہیں، کیا ہم یہ غلط کر رہے ہیں؟ تو یہ آگے سے جواب ملتے ہیں۔ تو بھئی دین جو ہے ہمارے آباء و اجداد سے نہیں آیا، دین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت، آپ کی تعلیمات یہ پورا دین ہے، قرآن مجید پورا دین ہے، پورا نظام زندگی ہے، تو اس کے مطابق انسان نے چلنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ آباء و اجداد کچھ بھی کرتے رہے، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، پھر آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ شیطان بلاتا ہے ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف، تو بھی شیطان کی اتباع کریں گے، شیطان تو ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان اگر تمہارے ماں باپ کو، تمہارے باپ داداؤں کو اگر
دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے، کیا تم بھی اس کے پیچھے چلو گے؟ اگر وہ گڑھے میں گریں گے تو تم بھی گڑھے میں گرو گے۔ تو انسان، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو وقت سے پہلے سنبھل جائے۔ اگر خدا نخواستہ ماں باپ غلط طریقے پر ہے، غلط مذہب پر ہے، غلط دین پر ہے، وہ اگر دوزخ کے گڑھے میں گر رہے ہیں تو کیا انسان جو ہے وہ بھی ان کے پیچھے چل کے دوزخ کے گڑھے میں گرے گا؟ نہیں، عقل مند تو وہ ہے کہ جو خود بھی اس دوزخ کے گڑھے میں گرنے سے بچے اور اپنے ماں باپ کو بھی بچا لے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم نے تو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا، تم نے تو اپنے جو ہے خاندانی جو تمہارا دین تھا یا تمہارے خاندان کے لوگ جس چیز پر چل رہے تھے تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ شیطان یہ چیزیں ذہن میں لے کر آتا ہے اور انسان کو بالآخر گمراہ کر کے دوزخ کی طرف جو ہے اس کو دھکیل دیتا ہے۔ تو اس لیے دین جو ہے ہمارا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ فرمایا کہ جو شخص اپنا چہرہ اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے دیانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، وَهُوَ مُحْسِنٌ نیکی کی نیت سے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، پر اس نے پکڑ لیا ایک مضبوط حلقے کو، مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، یعنی اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف متوجہ کر لیا، اللہ کی طرف ہو گیا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ جو اللہ کا حکم ہوگا میں نے بس اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس حکم کے مطابق چلنا ہے۔ جس نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیا، اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، فرقے نہ ہو۔ تو اللہ کی رسی اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ توحید ہے، وہ دین اسلام ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اس پر انسان چلنا ہے۔ اور جس نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیا اخلاص کے ساتھ، فرمایا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اس کا انجام، اس کے کاموں کا انجام جو ہے وہ اچھا ہوگا، اللہ کی طرف ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام جو ہے درست فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے سے بھی محفوظ فرما دیں گے، دوزخ کے گڑھے میں گرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان کی مدد بھی فرماتا ہے جس کا دھیان اور جس کی توجہ اللہ کی طرف ہو، آخرت میں اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، اور جس نے انکار کیا فلا يحزنک، پس آپ اس پر غم نہ کھائیں، کفر اس کے انکار پر، الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، اور ہماری طرف ہے ان کا لوٹنا، پر ان کے جو کام ہیں ان کو ہم ظاہر کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو کہ کوئی ہماری آپ کی بات کا انکار کر رہا ہے، کوئی توحید کا انکار کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، آپ اس پر غمگین نہ ہو، سب نے بالآخر میرے پاس ہی آنا ہے، سب نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، کل قیامت کے دن ان کا حساب ہو جائے گا، ان کے سارے اعمال ان کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے، دلوں کے راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ، اور فرمایا کہ ایسے لوگ جو منکر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دیتے ہیں، نمتعهم قلیلا، تھوڑی سی مہلت ان کو مل جاتی ہے، ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ، پھر اس کے بعد ہم پکڑ لیتے ہیں ان کو ایک بھاری عذاب میں، ایک کاڑے عذاب کی طرف ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر ان کی گرفت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ آج انسان کہتا ہے کہ یہ اتنا ظالم ہے، اتنا برا آدمی ہے، اس کو اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم کچھ وقت کے لیے مہلت دیتے ہیں،
ہو سکتا ہے کہ سنبھل جائے، ہو سکتا ہے ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ جب نہیں آتا مہلت ملنے کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سخت گرفت فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اور فرمایا کیا ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے ان مشرکین سے، آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ مشرک بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اب یہاں پر پہلے تو وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو مذہب کو فالو کر رہے ہیں، اس پر چل رہے ہیں، اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جب ان سے کہا جائے کہ کائنات کس نے بنا دی، یہ ساتوں آسمان زمین چاند ستارے کس نے بنا دیے، تو اس وقت سچائی تو ان کی زبان پر آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو بنانے والا اللہ ہے۔ قل الحمدللہ، تو پھر فرمایا ان سے کہو کہ کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی قدرت کا یہ لوگ بھی جو ہے اقرار کر لیتے ہیں، لیکن ان کا اقرار جو ہے بس ایک تھوڑی سی دیر کا ہوتا ہے، بعد میں پھر جو ہے یہ اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم مانتے ہو کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، تمہارے معبود تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، پھر عبادت اللہ کی کیوں نہیں کرتے، پھر بندگی اللہ کی کیوں نہیں کرتے؟ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو مستغنی ہے، بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے، تعریفوں والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةٌ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے شان بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے، اس کا احاطہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں اور تمام درختوں کے قلم بنا لیے جائیں، لکھنے والے قلم بنا دیے جائیں۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور فرمایا کہ سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، تمام دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندر کتنا بڑا ہے اس کو سیاہی بنا دیا جائے، اور پھر فرمایا من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اس کے بعد پھر 7 سمندر اتنے بڑے اور ملا لیے جائے، ان کو بھی سیاہی بنا لیا جائے، تو فرمایا ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی باتیں پھر بھی یہ مکمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کا جو علم ہے، اللہ کی جو باتیں ہیں، فرمایا کہ وہ پھر بھی یہ مکمل نہیں ہو سکے گی۔ یہ سارے درختوں کے قلم بھی ختم ہو جائے، یہ سمندر کی جو سیاہی بن جائے یہ ختم ہو جائے، اس جیسے 7 سمندر اور بنا لو سیاہی کے، وہ ختم ہو جائے، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی جو پھیلائی ہوئی اللہ کی جو باتیں نعمتیں ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی۔ اتنا وسیع علم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمتوں والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت کو بیان فرمایا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ تم سب کا بنانا، ولا بعثکم تمہارے مرنے کے بعد پھر اٹھانا، الا کنفس واحدہ ایک انسان کی طرح، ایک نفس کی طرح ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پیدا کر دے یا ایک انسان کو پیدا کرے، اس کے نزدیک سب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کن کہیں گے، تمام جاندار زندہ ہو جائیں گے، تمام کائنات دوبارہ وجود میں آ جائے گی۔ ایک لفظ کن سے اللہ تعالیٰ سب جانداروں کو زندہ کر دیں گے، سب فرشتوں، تمام مخلوق کو زندہ کر دیں گے۔ ایک دفعہ لفظ کن کہیں تو سب کو موت آ جائے گی، اور یہ لفظ کن بھی صرف انسان کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ذکر کیا ہے، ورنہ تو لفظ کن کہنے کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ارادہ کرے انسان زندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تمام مخلوق جاندار اور سب کچھ زندہ ہو جائے، پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اشارہ کرے، ارادہ کرے تو سب ختم ہو جائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو جس کے نزدیک تمام جانداروں کو، تمام مخلوق کو اکٹھا پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور انفرادی طور پر پیدا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ دن میں، اللہ تعالیٰ رات میں دن نکال دیتا ہے، رات کو دن پیدا بنا دیتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن میں رات لے آتا ہے۔ یا ابھی رات ہے، اب یہ رات ختم ہو جائے گی، ایک دم دن آ جائے گا، پھر دن ختم ہوگا، سورج غروب ہو جائے گا، ایک دم رات آ جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت کو نہیں دیکھ رہا، انسان اس سے اللہ کی قدرت نہیں سمجھ رہا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کو نہیں سمجھ رہا کہ دن اور رات کو کیسے اللہ تعالیٰ تبدیل کر رہا ہے۔ اپنے وقت پر دن آ جاتا ہے، اپنے وقت پر پھر رات آ جاتی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے چاند اور سورج، دن آتا ہے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے، رات آتی ہے تو چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیسے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ کل یجری الی اجل مسمى، اور فرمایا کہ ہر ایک چیز جو ہے، ہر ایک سیارہ، کائنات کا نظام یہ وقت مقررہ تک چلتا رہے گا، یعنی قیامت تک چلتا رہے گا، جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ رات اور دن کا نظام ہے، چاند سورج سیاروں کا نظام ہے، کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خبر رکھتا ہے ہر چیز کی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، بے شک اللہ وہ ہے کہ جو برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اس کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو سب باطل ہے، جھوٹے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے اور بڑا ہے، بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور بڑی ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ دریاؤں کے اندر کشتیاں چلتی ہیں، فی البحر دریاؤں میں، سمندروں میں، بنعمت اللہ لیریکم، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو تمہیں دکھلاتا ہے، من آیاتی اپنی قدرت کی نشانیاں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہر ایک صبر بھی کرے اور شکر بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے سمندر میں دریا، کشتیاں، یہ سب کچھ چلا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر فرمایا کہ اس پر انسان جو ہے صبر بھی کرے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ کوئی پریشانی آ جائے اللہ کی طرف سے تو صبر کرو، اور نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مشرکین کی ایک عادت کو بیان کیا جا رہا ہے، مشرکین کی حالت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان کی کشتیاں، جب ان کے اوپر موج آ جاتی ہے، ایک بہت بڑی لہر آ جاتی ہے، کالظلل، بادل کی طرح، دعوا اللہ، تو اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، اسی کی بندگی کرتے ہیں خالص، پھر اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی بادل عذاب بن کر ان کے اوپر آ جائے یا سمندروں کی موجیں آ جائیں اور وہ اتنی بلند ہو جائے کہ ان کو ڈھانپنے لگے، تو پھر یہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ ان کے جہاز اور کشتیاں ڈوبنے لگے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ خالص اللہ کو جو ہے پکارنے لگتے ہیں، اس کی بندگی کرنے لگتے ہیں۔ فلما نجاہم من البر، جب نجات دے
جاتی ہے، خشکی میں آ جاتے ہیں، موجیں رک جاتی ہیں، فمنہم مقتصد، پھر جو ہے اپنی اسی طرف آ جاتے ہیں، پھر اپنے اسی پرانے راستے پر اور پرانے مذہب پر آ جاتے ہیں، یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی بے ایمانی کرتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، فرمایا کہ منکر وہی ہوتے ہیں جو ہماری قدرت کی نشانیوں، ہماری آیات کو جو ہے، اور منکر وہی ہوتے ہیں جو ہماری قدرتوں سے جو قول کے جھوٹے اور حق نہ ماننے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کو دیکھ کر بھی پھر اس کے بعد جو ہے توحید کا اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کر لیں گے، تو اس کے بعد پھر جاتے ہیں، فرمایا کہ اپنے قول کے، اپنی باتوں کے جھوٹے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ حق چیز کو نہ ماننے والے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تم اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوم اللہ، اور ڈرو اس دن سے، یوم لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کام نہ آئے گا باپ اپنے بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، ولا مولود، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، وجاز عن والدہ شیئا، جو کام آئے اپنے باپ کی جگہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ ماں باپ جو ہے نہ اولاد کے کام آئیں گے، نہ اولاد ماں باپ کے کام آئے گی، کیا وہ قیامت کا دن ہے۔ دنیا میں تو اگر بیٹوں کو، اولاد کو کوئی مشکل پہنچے تو ماں باپ فوراً اولاد کا سہارا بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف ہمیں پہنچ جائے، اولاد کو کچھ نہ ہو، اولاد کو جتنا ممکن ہو ماں باپ بچاتے ہیں، مشکل سے بچاتے ہیں، سارے غم، سارے دکھ، مشکلیں اپنے اوپر سہ جاتے ہیں، اولاد کو کچھ نہیں ہونے دیتے۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ ہاں، جنہوں نے اپنے اولاد کو نیک بنا لیا، اولاد نیک ہے، نیکی کے راستے پر چلتی رہی، یہ اولاد ماں باپ کے کام آئے گی۔ اور فرمایا کہ اگر ماں باپ نے بچے کو حافظ قرآن بنایا اور بچہ قرآن پر عمل کرتا رہا، قرآن کو یاد رکھا، اس حافظ قرآن بچے کو 10 آدمیوں کی ٹکٹ ملے گی کہ یہ 10 اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ اپنی سفارش سے حافظ قرآن جو ہے اپنے ان 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو یہ تو فائدہ دے گا کل قیامت کے دن۔ ہاں، جس کا کوئی بھائی شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، مارا گیا، فرمایا کہ یہ 60 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس شہید کی سفارش سے 60 آدمی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ تو فائدہ دیں گے۔ اولاد میں سے کوئی شہید ہو گیا، ماں باپ میں سے کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ تو 60 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ بچہ حافظ قرآن ہے، ماں باپ حافظ قرآن ہے، 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ لیکن اگر دنیا ہی کمانے میں انسان لگا رہا، اپنی اولاد کو دنیا ہی سکھائی ہے، دنیا کی تعلیم ہی دی ہے، دین کی طرف لائے نہیں، تو یہ اولاد جو ہے دنیا میں تو فائدہ دے گی انسان کو، لیکن کل قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گی، نفسا نفسی ہوگی، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی کو جو ہے اپنا ٹھکانہ نہ بناؤ۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں بہکا نہ دے۔ دنیا کی زندگی میں دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر بہکاوے میں نہ آؤ۔ فلا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز، وہ شیطان تم کو اللہ کے نام سے دھوکہ نہ دے، یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، حالانکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسی باتوں پر عمل نہ کرے، وہ کہیں تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے، دھوکے میں ڈال دے۔ ان اللہ عنده الساعة، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کے دن کی خبر۔ قیامت کب آئے گی وہ خبر اللہ کو ہے۔
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی اللہ ہی بارش نازل فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، کس طرح کا ہوگا، اس کی رنگ و نسل اور اس کا جو مزاج ہے وہ کس طرح کا ہوگا، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ دنیا میں تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ بچہ ہوگا، بچی ہوگا، کیا ہوگا، لیکن اس کا جو آگے کس طرح کا وہ ہوگا، اس کا مزاج کیا ہوگا، کس طرح کا بچہ پیدا ہوگا، معذور ہوگا، صحت مند ہوگا، تو یہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، کل انسان نے کیا کمانا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کس جگہ مرے گا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، کون زمین کے کس حصے میں مرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، زمین کے کس جگہ اس کو موت آئے گی یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو موت آتی ہے۔ گھر میں انسان کہتا ہے کہ میں اس سے اچھا گھر میں بیٹھا رہتا، میں موت سے تو بچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں موت لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ انسان وہاں سے اٹھ کر گیا اور وہاں گیا اور وہاں اس کو موت آ گئی۔ وہ آپ کے سامنے واقعہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کا غالباً، کہ ایک شخص کو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے اور وہ کسی اور جگہ پر ہے، اور اس کے ایک شخص آیا انسانی شکل میں، اس کو بار بار گھور کے دیکھ رہا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مجھے یہ شخص بار بار گھور کے دیکھ رہا ہے، آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اپنے شہر میں پہنچا دیں، مجھے یہاں پر خوف آ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ تو یہ شخص سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اس شخص کو اپنے شہر میں اپنے گھر پہنچا دیا، اور پھر وہاں جب وہ گیا تو وہاں پر اس کی موت آ گئی، اور فرمایا کہ یہ ملک الموت تھا جو اس کو بار بار دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا اس کی موت اس کے گھر میں جا کر نکالنی ہے، اس کی روح وہاں نکالنی ہے، یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں بات ڈالی، اور حضرت سلمان علیہ السلام کو اس نے کہا کہ ہوا کو حکم دے مجھے اپنے گھر پہنچا دے، اور اس کو کیا پتہ کہ وہاں جا کر میری موت آ جائے گی۔ وہ وہاں اپنے گھر پہنچا، فرشتے نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ اپنے گھر میں آ جائے، مجھے وہاں اس کی روح نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ شخص اپنے گھر پہنچا، وہاں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ تو جس کی جہاں موت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہیں اس کی موت آتی ہے۔ ابھی ہمارے مسجد کے تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے ابراہیم صاحب، اور تبلیغی جماعت کے ہمارے جماعت کے ساتھی وہ امیر بھی رہے یہاں کے۔ ابھی وہ چلے کی جماعت پر تھے، پنڈی میں ان کی تشکیل تھی، اور ابھی چلہ ختم ہونے میں ایک دن باقی تھا کہ وہیں ان کی موت آ گئی، اور وہیں پر ان کا جنازہ ہوا، وہیں تدفین کر دی گئی۔ تو دیکھیں یہاں سے انسان گیا ہے اور پنڈی میں جا کر اس کی موت آئی ہے، اور وہیں اس کا جنازہ ہے۔ کس کو کیا خبر کہ کہاں اس کی موت آئے گی، کہاں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اللہ نے لکھ دیا ہے، کس کو موت کب آنی ہے، کہاں آنی ہے۔ انسان اگر یہ کہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں، میں باہر نہ نکلوں، مجھے موت نہیں آئے گی، میں بچ جاؤں گا، کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ یہ انسان خود باہر چل کے جائے گا، جہاں اس کی موت لکھی ہوگی وہیں اس کی موت آ جائے گی۔ تو اس لیے انسان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ فلاں جگہ میری موت آ جائے گی، نہیں جاؤں گا تو نہیں آئے گی۔ یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں۔ جہاں اللہ نے انسان کی موت لکھی ہے وہیں اس کی موت آ کر رہنی ہے۔ جب نہیں لکھی کچھ بھی ہوتا رہے، بم بلاسٹ ہوتے رہے، گولیاں چلتی رہے، کچھ ہوتا رہے، اللہ نے نہیں لکھی اس کی موت نہیں آئے گی۔ کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، سب کچھ ہوا، بم بلاسٹ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کس کی موت زمین کے کس حصے میں آئے گی یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق